finally keh diya my heart, my sweet brother. تو دو IT تو یہ کدھر پھنس گئے ہو جنیا. لیٹس میک اے نیشن. یہ ساجہ منصیرہ, لیٹس میک ایجوکیٹڈ اینڈ ہیلدی سوسائٹی. لیٹس پڑھا لکھا, لیٹس میک منصیرہ. وہ جب وقت آئے گا تو ہم, اگر زندگی نے وفا کی, جیسے یہ کووڈ آیا تھا نا, تو کوئی بھی نہیں آیا منصیرہ کہیں گا عبداللہ ہاسپٹل میں, کوئی نہیں آیا بفا میں, RIC بفا میں, شنکیاری میں. لیکن الیکشن آتے ہیں تو پتہ نہیں گڈیاں بھی رنگو برنگ, تے وہ نواز دو کہ سنوار دو کہ دے دو کہ دلا دو. نو مجھے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کب تک وفا کرے یا نہ کرے. میں آخری اننگز کھیل رہا ہوں, ہم نے سارا کام کر دیا ہے. میں حوالے کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے, سلیم صاحب کے, اظہر صاحب کے, یہ شفقت صاحب کے. میں ویسے ہی, مجھے نہ دیکھو, آئی ایم ایکسپائرڈ. لیٹس میک اے نیشن. تو قائد اعظم نے کہا تھا we are going to build a nation without distinction and discrimination, where everybody will have equal right to live, and that would be a Pakistan. اور دوسرا کہا تھا یہ نہیں کہ فلانا ادھر آ گیا تو فلانا ادھر آ گیا. 10.300 یونٹ مفت تے 200 یونٹ مفت. او اللہ کے بندو, یہ قوم تھک چکی ہے. قائد اعظم نے آگے کہا تھا, اگلا سینٹنس ہے جو پارلیمنٹ میں ہے, جا کے ضرور پڑھنا. اور مجھے زندگی ہوئی, اگر میری اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا پارلیمنٹ میں اور آپ کو پڑھاؤں گا. نیکسٹ سینٹنس یہ تھا, نیکسٹ سینٹنس یہ ہے, that involve those people in your decision making process whose destiny is being decided. یہ نہیں ہے کہ ایسے بچوں کو انوالو کرو جو ان کا پلان بناتے ہو, ان کی مقدر کے فیصلے کرتے ہوئے ان کو شامل کرو. This was the second thing. جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان فلک تک جا پہنچے, اور جس دیش میں آٹے چینی کا بحران حلق تک جا پہنچے, اور جس دیش کے قاتل گنڈوں کو اشرفیہ چھڑا کر لے جائیں, اور جس دیش کے منشی قاضی مجرم سے پوچھ کے لکھتے ہوں, جس دیش کے منشی قاضی مجرم سے پوچھ کے لکھتے ہوں, اور جس دیش میں سادہ لو عوام کو وعدوں پہ بھگایا جاتا ہو, اس دیش کے لیڈر سے سوال کرنا لازم ہے. اس دیش کے امراء کو قتل کرنا لازم ہے, بیکاز یہ ملک ہمارا ہے, یہ پاکستان ہے. اب آپ بیٹھے کے اندر, حجرے کے اندر, نون کاف میں بیٹھ کر, تے پے میں بیٹھ کر ہمارے فیصلے نہیں کر سکتے. ہمارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے اور سامنے ہوں گے, اور سامنے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ 5th جنریشن یا 6th جنریشن IT کا زمانہ, یہ سلیم عمران صاحب کنسپٹ لے کر آ رہے ہیں, ڈاکٹر اشفاق لے کر آ رہے ہیں. ہم گلی گلی رول رہے ہیں, اور تسی ہارا تہار لگ پائے جاؤ, اور جیوے تہار تے جیوے, اور جاؤ 6 گھنٹے بیٹھو صاحب, اس تو بعد پتہ چلے اسلام آباد چلا گیا. No! Leaders are those who are with the people, for the people, and among the people. Leaders are those who take everybody together. Together we achieve more. لیڈر کہتا ہے اے نہیں تسی جائے ہو جی صبح کچہری میں آج سا. نو وہ زمانہ چلا گیا ہے. اب لیڈر کہتا ہے, ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چلو چلتے ہیں کچہری طرح, کیا پرابلم ہے, we will resolve it and we will not sit idle. Thank you very much everybody. میں آپ کے اندر جو ہڈن پوٹینشیل ہے, ہیلو نوجوانوں, میٹرک, آپ میں سے کتنے لوگ میٹرک والے ہیں, کتنے لوگ مڈل والے ہیں؟ اوکے, تو آپ کو مبارک ہو. یہ ایک پروگرام جو شروع ہم کرنے جا رہے ہیں, سلیم صاحب نے اعلان کیا ہے, اس کے بعد آپ وہاں پہ رجسٹریشن کرائیں, اور آن لائن ارننگ ہو, شاپیفائی ہو, ویب سائٹ ہو, فری لانسنگ ہو, ڈیجی اسکیل کو بھی ڈھونڈیں,
کمپیوٹر ہم دیں گے، لیپ ٹاپ ہم دیں گے، زندگی میں وفاقی کرسی ہم دیں گے، بٹھائیں گے آپ کو، ہم چھت ہم دیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ محنت، ڈیڈیکیشن، آپ کی ول پاور اور آپ کا ہارڈ ورک جو ہے دیٹ ول پے یو. آپ نے محنت اور لگن اور بار بار محنت آپ نے کرنی ہے. ہاں آخر میں جاتے جاتے کہوں، اے میرے دیش کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیش کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ ظلم سے کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جگیردار اور وڈیرے چنے تم نے، تم پر تمہارے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تندرستی تمہارا مقدر کیوں ہے؟ اس کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اب لوگوں اٹھو، یہ اتنے سارے ایمبیسڈر پھیل جاؤ. ایک وہ نمائندہ آپ کا ہوگا آئندہ جو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے درمیان میں ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا خیال کرے گا، آپ کو پکڑ کے ایک سیڑھی اوپر چڑھا کر لے کر جائے گا. تو تب جا کے یہ ملک ترقی کرے گا. آپ نے ہمارے ایمبیسڈر بن کے زیادہ وقت لے لیا. ایمبیسڈر بن کے گلی گلی جائے کہ کرنل الیاس یا سلیم عمران صاحب یا آصف صاحب یا ڈاکٹر اشفاق صاحب باغی ہو چکے ہیں. میں باغی ہوں اس دنیا کے رسم و رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ میں جمتے ہیں اور انسانی خون پہ پلتے ہیں. شارٹ کٹ کرتا ہوں، قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، مالات میں وہ رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں. نہیں، اب نو میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے اور میرے سر پہ موت کا پردہ ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کے لیے زندہ ہوں. میرے خون کا قطرہ جب بہے گا تو میری بیٹی اور بیٹا کہے گا ہم باغی ہیں. اور آخر میں بتاؤں، پرائم منسٹر آف پاکستان 16 مہینے اگر کچھ نہیں کر سکے، 50 کو 100 میری غربت کی انتہا کر دی. میں تو فری لانسر ہوں، میں سیاست نہیں کرتا، لیکن سوال کرنا لازمی ہے کہ آپ نے تباہی مچا دی غریب آدمی کی. غربت انتہا، لاچاری انتہا، بے روزگاری انتہا، ڈالر پتہ نہیں قابو نہیں آ رہا. جنرل اسمبلی میں جا کے آپ نے یو این او میں آپ کاغذ پہ پڑھتے ہو تو کاغذ پہ پڑھتے ہوئے آپ کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ نہیں پڑھ سکا. آپ ادھر وزیر اعظم ہو. نو اینڈ نو. آپ نے اس وقت آپ کا وزیر خزانہ بھی ساتھ تھا، آپ کا قائد بھی ساتھ تھا اور ادھر ڈزا نکاح بڑا بھی ساتھ تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکے. اب ہمیں ٹھگاؤ نہ. اب میرے بچوں کو اور نوجوانوں کو یہ ملک کی تقدیر بدلنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور کیپیبلٹی بھی رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے بھائی فوج میں ہیں، ہمارے بھائی جج ہیں، ہمارے بھائی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جرنلزم ہے. ہمیں تقسیم نہ کرو، نمیاں گتا نہ کرو کہ اسی یہ کر دے سا تسی وہ کر دے سا. لیٹس سیو گاڈ دی نیشن. ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے اور ملک کو ہم نے بچانا ہے. آپ کہتے ہو میرا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے دفن کر دینا اگر میرا ساہ نکل گیا تو اسی علاقے میں. لیکن تسی آختے ہو ہم اسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم فارن انویسٹمنٹ لے کے آ جائیں گے. لیکن آپ 25 کروڑ روپیہ آپ جب اپنے میں کہتے ہو وہ منصیدہ پول ہو گیا جی سوشل میڈیا. اور نو، معاشی بدحالی ہے، بریک لگاؤ. آپ کا پیسہ نہیں ہے. اگر آپ نے دوبارہ تقسیم کیا کسی پل کے لیے، اسکول بناؤ یس، کالج بناؤ یس، کڈنی سینٹر بناؤ یس، ہاسپٹل بناؤ یس، میرے نوجوانوں کو باہر کے ملک میں بھیجو یس. اور کہنا پھوٹو کھاتے شروع کیتے تھے 5 کروڑ ادھر، 3 کروڑ ادھر، 1 ارب ادھر، 2 ارب ادھر. اور یہ نہیں چلنے دیں گے. چوک چوراہوں میں انشاءاللہ پوچھیں گے، اگر ادھر نہ پوچھ سکے تو اگلے جہان میں پوچھیں گے کہاں بانٹتے ہو، کیوں بانٹتے ہو. جب کہتے ہو معاشی بدحالی ہے، آپ نے اکانومی آپ نے معیشت کا
وہ آپ نے کہتے ہو سارے کٹھے آؤ ساتھ جوڑ کے بیٹھو معیشت ٹھیک کرتے ہیں. وہ معیشت اللہ دے بندیو معاشی ایمرجنسی لگاؤ کہ اس وقت تک جب میرا 15,000 یا 20,000 والا میرا بھائی جس کے 4 بچے ہیں اسکول جاتے ہیں اس کی فیس پوری نہیں ہوتی, اس کو راشن نہیں ملتا, اس کو علاج نہیں ملتا, اس کے بچے نہیں پڑھ سکتے, اس کو بجلی کا بل, اس کو گیس کا بل, اس کو کرایہ, اس کے بعد اس وقت تک آپ یہ ملک کا پیسہ تقسیم نہیں کر سکتے. ڈونٹ ڈو دس. اور پڑھتے ہو دیپ جس کا مالات میں جلے اور چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. اور آپ کا مائک پڑتا ہے 2 فرلانگ آگے جاتا ہے. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, اس ظلم کی بات کو, جیل کی رات کو میں نہیں مانتا. جب ابھی چادر کو پڑھتے ہو, فیض کو پڑھتے ہو, میں اگر کچھ نہیں کر سکتا ان کو پڑھ کے اپنے بچوں کو تو بتاتا ہوں. اس کی بیٹی 2.5 مرلے مکان میں لاہور میں رہتی ہے, اس کا بجلی کا بل 2.5 لاکھ روپیہ آیا ہے. وہ سارے دفتروں کے چکر کھا چکی ہے کہ میرے 200 یونٹ بھی نہ استعمال کر دی, اس کا 2.5 لاکھ بل ہے. پڑھتے تو ہو بڑے جذباتی, وہ تقریر کرتے ہو جالب کو, لیکن اس کی بیٹی بیچاری در در کی ٹھوکریں کھا رہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. may Allah bless you all. thank you very much. مجھے موقع دینے کا تھینک یو ویری مچ. پیغام یہ دینا تھا, پتہ نہیں اگلی سانس ہو یا نہ ہو. میرے نوجوانوں, آپ نے سلیم عمران, ڈاکٹر اشفاق اور عوام ہمدرد فاؤنڈیشن, میری فاؤنڈیشن ادھر ہے, پچھلے رمضان سے 350 معذور لوگوں کو ویل چیئر پہنچی ہیں. ضلع منصورہ کا کوئی گاؤں نہیں ہے جس میں عوام ہمدرد فاؤنڈیشن ویل چیئر میں لے کے گئی ہو. 500 بچیوں کو سلائی کڑھائی کے مختلف پروگرامز کروائے ہیں, جا کے دیکھ لو. کمپیوٹر سینٹرز ہمارے پورے ہزارہ ڈویژن میں چل رہے ہیں, جا کے دیکھ لو. تو آخر میں اپنے آپ کو یہ آپ کے پاس جو فون ہے یہ اگر کھلے گا تو صرف میں شفقت صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ کھلے گا تو ڈیٹا کے ساتھ وہ ڈیٹا ہم آپ کو دیں گے اور آپ نے فری لانسنگ یا آن لائن ارننگ سیکھنی ہے. شاپیفائی جو ویب سائٹ یا باقی جو بھی باتیں ہیں, ان اسپیشل لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو گائیڈ کریں گے. جہاں بھی میری ضرورت پڑے انشاءاللہ. یہ منصورہ جانتا ہے کہ جب حق کے لیے نکلا, میری حلقے کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ کہیں غرض ہو گیا تھا, 4 گھنٹے یا 10 گھنٹے پار بالا کوٹ موڑا میں بیٹھا شلگڑی دے وہ جیلہ میں رات گزاری, لیکن 2.5 کروڑ کا روڈ ٹاپو ٹاپ بڑھا کے چھوڑے میرا.